بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی جو ڈسکشن ہے ہماری وہ ہے فزیکل لیئر کے اوپر۔ اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ ڈسکشن جو کہ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر ہم نے کی تھی۔ یاد رکھیے جو اوپر والی جتنی بھی لیئرز ہیں ڈیٹا لنک سے اپر لیئرز، نیٹ ورک لیئر ہو گئی اور ٹرانسپورٹ لیئر، اور اس کے بعد کمپلیٹ 3 ڈیٹا لیئرز جو ہیں وہ کون سی لیئرز ہیں؟ سیشن لیئر، پھر پریزنٹیشن لیئر اور پھر اپلیکیشن لیئر۔ وہ لیئرز پیورلی کس بیس پر ہوتی ہیں؟ سافٹ ویئر بیس پر ہوتی ہیں، جو کہ سافٹ ویئر کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں نیٹ ورک کے اوپر، وہ ان چیزوں سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن جب بات ہارڈ ویئر کی آ جاتی ہے، جب بات فزیکل امپلیمنٹیشن کی آ جاتی ہے، باقاعدہ طور پہ جو نیٹ ورک ڈیزائن کیا جاتا ہے، وہ آیا وائرلیس نیٹ ورک ہو، وہ آیا وائڈ نیٹ ورک ہو، وہ کمپیوٹرز کا نیٹ ورک ہو، یا پھر وہ وائرلیس ٹاورز جو ہوتے ہیں ان کا نیٹ ورک ہو، ٹھیک ہے، وہ جو آئی ایس پی جو بھی نیٹ ورک پرووائڈ کر رہی ہے، جو نیٹ ورک لے ڈاؤن ہوگا فزیکل اسٹرکچر کے بہاف پر، ٹھیک ہے، تو وہ 2 لیئرز کام کرتی ہیں۔ وہ کون سی لیئر ہے؟ ڈیٹا لنک لیئر اور فزیکل لیئر۔ ڈیٹا لنک لیئر کافی زیادہ آپ کو ڈسکشن میں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا لنک لیئر کے اندر فریم بنتے ہیں، ڈیوائسز کی کنٹرولنگ جتنی بھی ہے وہ ڈیٹا لیئر پہ ہو رہی ہے۔ اب ہارڈ ویئر جو ڈیوائسز ہیں، اوبویس سی بات ہے وہ کسی نہ کسی لنک کے اوپر کنیکٹ ہیں، کسی نہ کسی لنک پر کام کر رہی ہیں، جو ریسورسز شیئر ہو رہے ہیں، وہ واٹ ایور جس ٹائپ کی مرضی ریسورسز ہوں، وہ وائرلیس ریسورسز ہیں یا پھر وہ وائرڈ ریسورسز ہیں، اب وہ شیئر تو ہو رہے ہیں۔ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹ ورک ہے یا پھر وہ ریموٹلی نیٹ ورک ہے، کیا چیزیں ہیں؟ تو درمیان میں کوئی نہ کوئی میڈیم، کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیکس جو کہ سگنلز کو ٹریول کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اوور دا میڈیم۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان چیزوں کو ڈسکشن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے فزیکل لیئر کا آئیڈیا ہونا۔ یاد رکھیں فزیکل لیئر کا جو مین کام ہے وہ کیا ہے؟ جتنی بھی بٹ اسٹریم ریسیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ بٹ اسٹریم کہاں بنتی ہے آپ کو میں نے بتایا ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر۔ کمپلیٹ بٹ اسٹریم جہاں بھی ریسیو ہوگی اس بٹ اسٹریم کو سگنلز کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ سگنلز کے اندر کنورٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اس کے بیک اینڈ پہ کافی بڑا فنومنا ہے، بہرحال اس اتنی ڈیپتھ میں ہم نہیں جاتے، لیکن یاد رکھیے کہ بٹس کو وہ سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں۔ سگنل کیا چیز ہے؟ ایسا سگنل جو کہ میڈیم کے اوپر ٹریول کروایا جائے گا۔ اب میڈیم کیا ہے؟ وائرڈ میڈیا یا پھر وائرلیس میڈیا، ٹھیک ہے۔ وائرلیس اور وائرڈ کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کس ٹیکنیک پہ یوز کرنا ہے وہ ٹیکنیک میں آپ کو بتا چکا ہوں، سرکٹ سوئچنگ، پیکٹ سوئچنگ اور میسج سوئچنگ، ٹھیک ہے۔ اینالوگ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ اینالوگ کمیونیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے۔ ہم نے مطلب کہ بیسکس کی ڈسکس کی تھی، ڈسکریٹ اسٹرکچر کیا چیز ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ڈسکریٹ سگنلز کس طرح سے بنتے ہیں، لو وولٹیج کیا ہوں گے تو کیا ہوگا، ہائی وولٹیج ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب فزیکل جو لیئر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو یہ چیزیں ہو گئی۔ اب سگنلز کو کوڈ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اینالوگ سگنل ہے، ریسیونگ سائڈ پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ڈیجیٹل سگنل چاہیے، اینالوگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن، ڈیجیٹل ٹو اینالوگ کنورژن، ٹھیک ہے، ٹیکنیکس ہو گئی انکوڈنگ کی۔ ڈیجیٹل ڈیٹا کو ڈیجیٹل سگنل کے اندر کنورٹ کرنا، وہ لائن کوڈنگ ٹیکنیکس ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو ہی ڈیجیٹل وے میں کنورٹ کر رہے ہیں، اس میں ملٹیپل ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ اب یاد رکھیں ڈیجیٹل کمیونیکیشن کیا چیز ہے کہ پیورلی ڈسکریٹ اسٹرکچر کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 0 اور 1۔ 0 کا مطلب لو وولٹیج اور 1 کا مطلب ہائی وولٹیج۔ اب درمیان میں جتنی بھی ویلیوز ہیں اس کو کنسرن نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب لائن کوڈنگ ٹیکنیک جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہمیں ریسیو ہوگا، ٹھیک ہے، سینڈنگ سائڈ پہ یا پھر ریسیونگ سائڈ پہ، اس کو کسی نہ کسی سگنل کے اندر کنورٹ کرنا ہے، کس کے اوپر؟ میڈیا کے اوپر ٹرانسمٹ کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، میڈیا کے اوپر ٹرانسمٹ کروانے کے لیے۔ وہ میڈیا پہ ٹرانسمٹ ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں سائڈ پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ڈیجیٹل سگنل چاہیے، ڈیجیٹل ڈیٹا کو کنورٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کافی ٹیکنیکس ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے اندر بہت مین فیچرز ہیں، لائک آپ کو میں نے بتایا تھا تھروپٹ، جٹرز، بینڈ وڈتھ، اٹینویشن، نوائز، ایمپلیفیکیشنز، امپلسز اور اس طرح کی باقی اور ٹرمز ہیں
جو کہ فزیکل لیئر کے اوپر کافی زیادہ ایشو کریٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آج ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. فزیکل لیئر ریڈ کر رہا ہوں, دیکھ لیں. فزیکل لیئر ان دا او ایس اے ماڈل پلیز دا رول آف انٹریکٹنگ ود ایکچوئل ہارڈ ویئر اینڈ سگنلنگ میکانزم. ٹھیک ہے, سگنلنگ میکانزم اور ایکچوئل ہارڈ ویئر کے اندر انٹریکشن پرووائڈ کرنا. اوبویس سی بات ہے کہ فزیکل ہارڈ ویئر کے بغیر ہم امیجنری نیٹ ورک تو ڈیزائن نہیں کر سکتے. تو نیٹ ورک کو باقاعدہ طور پہ فزیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیوائسز کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم اس کے اوپر وائر کون سی یوز کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. آیا ہم فائبر یوز کر رہے ہیں, آیا ہم کویکس کیبل یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گائیڈڈ میڈیا یا پھر ان گائیڈڈ میڈیا یوز کر رہے ہوں, واٹ ایور جو بھی ہم چیز یوز کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں آئیڈیا ہو. اچھا, ایک مزے کی بات ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر بیسڈ امپلیمنٹیشن ہے, آپ کو بتایا گیا ڈیٹا لنک لیئر سے اوپر جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہے وہ اسٹینڈرڈس کون اپنا کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ٹی سی پی آئی پی رولس کے اوپر کمپلیٹ کام کرتا ہے. ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ ہارڈ ویئر کی جو امپلیمنٹیشن ہے, ہارڈ ویئر کو کی جو کنٹرولنگ ہے اس کو بھی تو کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن دیکھے گی. یہ آئی ایس او, آئی ٹرپل ای, ای آئی اے, ٹی آئی اے ٹیلی کام انڈسٹریز ایسوسیشن, الیکٹرانک انڈسٹریز ایسوسیشن, اسی طرح آئی ٹرپل ای ہے جو انجینئرنگ کی ہے, اسی طرح آئی ایس او ہے انٹرنیشنل سسٹم انٹر کنیکٹڈ. اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں ہیں. یہ کافی زیادہ جو آرگنائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ انوالو ہیں ہارڈ ویئر کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے. اب ہر آرگنائزیشن کا کچھ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہے. اوبیس ہی بات ہے, اگر آپ ایک ڈیل کو چھوڑ دیں, فار ایگزامپل آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں سسکو کے راؤٹرس, ٹھیک ہے. اب سسکو کے راؤٹرس پیورلی سسکو کے راؤٹرز ہیں. اب ہمیں وہ سروسز اپلائی کرنی پڑیں گی, ان سروسز کو کنفیگر کرنا پڑے گا جو سسکو راؤٹرز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل کریں گے, وہ ایکسیپٹ کریں گے. اب میں ہواوے کے راؤٹر یوز کرنا شروع کر دوں, ٹھیک ہے, ہواوے ڈیوائسز یوز کرنا شروع کر دوں, ڈیوائسز کو میں نے سویپ کر دیا, اب میں نے سسکو کی جگہ ریپلیس کر دی ہے ہواوے کی, تو مجھے سارے رولز اور ریگولیشن اس کے سارے اسٹینڈرڈس چینج کرنے پڑیں گے, کمپلیٹ کنفیگریشن چینج کرنی پڑے گی. کافی زیادہ ایسی کمانڈ, ایسی کنفیگریشن ہے جو پیورلی سسکو کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے, ہم اس کو کسی اور ڈیوائس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو خیر یہ کافی زیادہ ان ڈیپتھ نالج ہے. تو بہرحال ہماری جو ڈسکشن ہے وہ فزیکل لیئر کی بیسک ڈسکشن ہے, اس پہ واپس موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فزیکل لیئر از دا اونلی لیئر آف او ایس اے نیٹورک ماڈل وچ ایکچولی ڈیلز ود دا فزیکل کنیکٹیوٹی آف ٹو ڈفرینٹ اسٹیشنز. فزیکل کنیکٹیوٹی آف ٹو ڈفرینٹ اسٹیشنز, ٹھیک ہے, سارا بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو بھی ورڈنگ ہے آپ کو, آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. دس لیئر ڈیفائنز دا ہارڈ ویئر اکوپمنٹ, کیبلنگ, وائرنگ, فریکوینسیز, پلسز یوز ٹو ریپرزینٹ بائنڈری سگنلز ETC. اچھا, ایک مزے کی بات اور کہ جب ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک کو, تو ہمیں فریکوینسیز کو بہت زیادہ چیک کرنا پڑتا ہے. فریکوینسی گارڈ سیٹ کرنے پڑتے ہیں کہ لائک فریکوینسیز جو ہیں وہ اوور لیپس نہ ہو جائیں. ان فریکوینسیز کے اوور لیپ ہونے کی وجہ سے ہماری جو سگنلز کے اندر ڈسٹورشن اکر نہ ہو جائے, ہمارے سگنل کے اندر نوائز اکر نہ ہو جائے, اس کی بینڈ وڈتھ کے اوپر کوئی افیکٹ نہ پڑے. تو کافی زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں فریکوینسیز کے اوپر وہ ہیں. اب فار ایگزامپل میں کویکس کیبل یوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کویکس کیبل میں کاپر کیبل یوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کویکس کیبل یوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, گائیڈڈ میڈیا ہے میرے پاس, اور میں وہ ایک ایسی فیڈر کے نیچے, الیکٹریکل فیڈر کے نیچے سے میں وہ تار, وہ وائر میں گزار رہا ہوں. تو وہ کیا ہوگا, اٹینویشن پیدا ہونے لگ جائے گی, سگنلز کی آپس میں اوور لیپنگ ہونا شروع ہو جائے گی, فریکوینسیز کی اوور لیپنگ ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ الیکٹریکل جو پلسز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں ہمارے کویکس کیبلز کو. اگر وہی چیز میں اس کی جگہ کیا یوز کروں, فائبر آپٹک یوز کروں کویکس کیبل کی جگہ, تو مجھے یہ اٹینویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ہماری ڈیزائننگ کے اوپر کہ اب میں کمپلیٹ فائبر آپٹک پہ بھی نہیں نیٹ ورک کو ڈیزائن کر سکتا, بہت کاسٹلی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پیچ کورڈز جو لگتے ہیں اس کے اندر, اس کے لیے ہمیں میڈیا کنورٹرز چاہیے ہمارے نیٹ ورکس کے اندر, ہمارے پینلز کے اندر. ان کو اوبویس سی بات ہے جو سگنل ہمیں ریسیو ہو رہا ہے اس کو لائٹ سگنل میں کنورٹ کرنا ہے, ایسے سگنل جو ہم آپٹیکل فائبر کیبل کے اوپر ٹریول کروا سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپٹیکل فائبر جو ہوتی ہے وہ لائٹ سگنل کے اوپر ورک کر رہی ہے, اور لائٹ سگنل کے اوپر کبھی بھی الیکٹریکل پلسز افیکٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے.
ہاں اگر بریک ہو جائے، اگر ایون کہ وہ فور ایگزامپل یہ کیا ہے میرے پاس آپٹیکل فائبر ہے، اگر میں اس کو کیا کر دوں بینڈ کر دوں، وہاں پہ سگنل اٹینویشن، سگنل کی نوائز، ایون کہ سگنل کے ڈراپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ سی می وی کیبلز ہیں، سب میرین کیبلز ہیں، وہ ہلکی سی بھی کہیں سے بھی بریک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے سگنل ڈسٹورشن پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ شارک آئی ہیں اور ان کو چبا گئی ہیں، ان کو کھا گئی ہیں، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی ڈیمیج کیبلز ہو گئی ہیں۔ تو obvious یہ بات ہے اب ڈیمیج کیبل کو ٹریس کرنا مشکل ہے، بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ مشین چاہیے ہمیں جو ایک سمپل چھوٹی فائبر آپٹک کو کیا کرنے کے لیے بائنڈ کرنے کے لیے کنیکٹ کرنے کے لیے ویکیوم ٹائپ ایک مشینز ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر اسکرین آتی ہے، جب وہ دو جوڑ آپس میں آتے ہیں ایگزیکٹلی جب وہ میچ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو پنچ کر دیا جاتا ہے، پنچ مینس کہ اس کو پیچ کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے آپس میں۔ اب یہ میتھڈ بھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے لیے جو ٹولز یوز ہوتے ہیں فزیکلی وہ کافی ایکسپینسو ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا جتنا بھی ہے کوسٹ افیکٹو چیز ہے، ایکسپینسو چیزیں ہیں ساری۔ بات کرتے ہیں سگنلز کے اوپر۔ سگنلز آپ کو پتہ ہے کہ دو ٹائپ کے سگنل ہوتے ہیں، ڈیجیٹل سگنل اور انالوگ سگنل۔ ڈیجیٹل سگنل کیا ہوتے ہیں کہ جو پیورلی ڈسکریٹ ہوتے ہیں، 0 1 کی فارم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سگنلز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ انالوگ سگنل ہوتے ہیں جو کہ کنٹینیوس وے میں چل رہے ہوتے ہیں، اوکے۔ اب دیکھتے ہیں مزید کہ فزیکل لیئر اور کیا کام کر سکتے ہیں کہ فزیکل لیئر پرووائڈ دی سروسز ٹو ڈیٹا لنک لیئر۔ ڈیٹا لنک لیئر آپ کو پتہ ہے کہ فریمز بناتی ہے، ٹھیک ہے، ان فریمز کو وہ فریمز بیسیکلی کیا ہیں بٹ سٹریم ہیں۔ اب ان بٹ سٹریم کو کسی نہ کسی الیکٹریکل پلسز کے اندر سگنلز کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریپرزینٹ کیا کرتی ہیں بائنری ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور یہی چیز ٹریول کروائی جاتی ہے ہمارے میڈیم کے اوپر، اوکے۔ تو سگنلز آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل سگنل ہے اور انالوگ سگنل ہے۔ ٹرانسمیشن امپیئرمنٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ when signals travel through the medium they tend to deteriorate، ٹھیک ہے، obvious سی بات ہے، سگنلز ہیں میرے پاس، فور ایگزامپل میرے پاس ایک نیٹ ورک ہے، اس میں جو ڈائریکشن ہے، جو سورس سے ڈیسٹینیشن تک جو ڈسٹینس ہے وہ 500 میٹر کا ڈسٹینس ہے۔ اب سگنل نے یہ ڈسٹینس جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے، اب اس ٹریولنگ کے دوران یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کے دوران بہت زیادہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہمیں سگنل کو واپس ریپیئر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمارے فزیکل اپنا اسٹرکچر کے اوپر، فزیکل میڈیم کے اوپر ایمپلیفائر اور ریپیٹر یوز کیے جاتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ڈیسٹینیشن کے اینڈ تک لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سورس سے ایک سگنل نکلا 100 میٹر پہ پہنچا، ٹھیک ہے، سگنل اوکے تھا، 200 میٹر پہ پہنچا سگنل تھوڑا ویک ہو گیا، 300 میٹر پہ پہنچا سگنل اور ویک ہو گیا، 400 میٹر پہ پہنچا سگنل اور ویک ہو گیا۔ اب یہی چیز اگر ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے تو اٹ مینس کہ سگنل تو بالکل بیکار ہے، ہمیں تو ایگزیکٹلی سگنل چاہیے جو سورس سے سینڈ کیا گیا تھا، تو اس کو واپس ریپیئر کرنے کے لیے ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈیوائسز یوز کیے جاتے ہیں جیسے ایمپلیفیکیشن ہے، ایمپلیفائرز ہیں، ٹھیک ہے، ریپیٹرز باقاعدہ طور پہ یوز کیے جاتے ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ اچھا، ایمپلیفائرز جو ہیں بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ نوائز، اس کے ساتھ ساتھ جو نوائز اکر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو اٹینویشن اکر ہو رہی ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ایشوز اکر ہو رہی ہیں ان کو بھی انہانس کر دیتا ہے سگنل کے ساتھ ساتھ، تو اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی کا ہمیں ایشو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹینویشن کو دیکھتے ہیں کہ فور دا ریسیور ٹو انٹرپٹ دا ڈیٹا ایکوریٹلی دا سگنل مسٹ بی سفیشینٹ اسٹرانگ وین اٹ پاس۔ وہی بات ہے کہ سگنل کا جو اتنا سگنل اسٹرانگ ہونا چاہیے جب وہ پاس کروایا جائے میڈیم کے تھرو تو وہ سگنل ویک نہ ہو، اس کے اوپر جو مرضی آپ چیزیں کریں، تو اس چیز کا نام کیا ہے اٹینویشن ہے، جب سگنل ویک ہو جاتا ہے ڈسٹینس کے دوران، جب ڈسٹینس ٹریول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، فور the receiver to interpret the data accurately, the signal must be sufficiently strong. When the signal passes through the medium, it tends to get weaker, ٹھیک ہے، as it covers distance, it loses strength. سارا بتا چکا ہوں آپ کو، وہی چیز انہوں نے انگلش میں لکھ دیا۔ ڈسپرشن کیا چیز ہے؟ فریکوینسیز کی وجہ سے ڈسپرشن یوز کی جاتی ہے، جب ایک سورس کے لیے ملٹیپل فریکوینسیز کو یوز کیا جائے
تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے, ڈسپرشن پیدا ہو سکتی ہے, سگنل جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے, سگنل واپس ریفلیکٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے, سگنل کے اندر بہت زیادہ کراس ٹاک اگر ہو سکتی ہے. آپ کو پہلے انیشیلی انٹروڈکشن میں نے بتایا کہ جب سگنلز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, جب کنفیگریشن کی جاتی ہے تو باقاعدہ طور پہ فریکوینسی گارڈ سیٹ کیے جاتے ہیں, ایک ایسا ڈسٹینس سیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فریکوینسیز آپس میں اوور لیپ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کس میں, ڈسپرشن میں, ایز سگنلز ٹریولز تھرو دا میڈیا اٹ ٹینڈز ٹو اسپریڈ اینڈ اوور لیپس. سگنلز کیا اوور لیپس نہ ہو جائیں. دا اماؤنٹ آف ڈسپرشن ڈیپینڈ اپون دا فریکوینسی یوز, فریکوینسی کس طرح سے یوز کی جا رہی ہے. اکثر اس طرح کی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں کہ سگنل کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور فریکوینسی کی سپیڈ کم ہے. ٹھیک ہے, ہمیں سنکرونائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے فزیکل لیئر کے اوپر. سورس سے ڈیسٹینیشن کے درمیان اس کے اندر جو سگنلز یوز ہو رہے ہیں, واٹ ایور جو مرضی چیز یوز ہو رہی ہے, ان سب میں سنکرونائزیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ڈیلے ڈسٹورشن. ڈیلے ڈسٹورشن کیا چیز ہے, سب جانتے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل لیتا ہوں میں آڈیو ویڈیو کالنگ کی, واٹس ایپ کی آپ ایگزامپل لے لیں, آپ ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ اسکائپ کی ایگزامپل لے لیں, آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ریئل سینیریو ہے, لیکن آواز آگے پہلے جا رہی ہوتی ہے, اسکرین پیچھے چل رہی ہوتی ہے. آپ کی تصویر پیچھے ہے, آواز آگے ہے, یا پھر آپ کی اسکرین جو تصویر ہے وہ آگے چل رہی ہے, آپ کی آواز پیچھے چل رہی ہے. سنکرونائزیشن نہیں ہو رہی. یہ اس میں تب ہوتا ہے کہ جب کچھ بٹس جو ہیں, بعد والی بٹس ہیں وہ پہلے پہنچ جاتی ہیں اور پہلے والی بٹس پیچھے پینڈنگ میں رہتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ ریسیور تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں ڈیلے ڈسٹورشن. ٹھیک ہے, سگنلز کے اندر ڈیلے اکر ہو جانا. یہ ڈیلے اکر ہوتا کیوں ہے, آئے دیکھتے ہیں وہ کہ کس طرح سے ہوتا ہے. سگنلز آر سینٹ اوور میڈیا ود پری ڈیفائنڈ اسپیڈ اینڈ فریکوینسی. ٹھیک ہے, یہی وہی چیز ہے کہ پری ڈیفائنڈ اسپیڈ اینڈ فریکوینسی اگر یہ چیزیں میچ نہیں کریں گی تو ڈیلے ڈسٹورشن اکر ہو جائے گا. بہت ضروری ہے کہ فزیکل لیئر کے اوپر اگر ڈیلے ڈسٹورشن ختم کروانا ہے تو ہماری سپیڈ اور فریکوینسی مسٹ بی میچ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم ڈیلے ڈسٹورشن کو کسی حد تک کور کر سکتے ہیں. ادروائز بہت برا سگنل پڑے گا, اثر پڑے گا سگنلز کے اوپر, اور ایک ڈیمیج, ایک فول نیٹورک ڈیزائن وہ ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اوپر سافٹ ویئر بیس پہ تو جتنا بھی ہو سکتا تھا کام ہو گیا, اس کی ریپیئرمنٹ, اس کی کنفیگریشن, واٹ ایور جو مرضی ہے وہ اوکے ہے. بات جب فزیکل نیٹ ورک کی آ جائے, جب اتنا بڑا نیٹ ورک ڈیزائن کیا ہوا, اس کے اندر جگہ جگہ پہ ایشوز آ جائیں. ٹھیک ہے, ہر دفعہ ہمیں نیو چیزوں کا, نیو پالیسیز کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, تو یہ کافی کمپلیکس ہے. اس چیز کو ہم زیادہ تر چاہتے ہیں کہ بہت ریئر چانسز ہوں کہ فزیکل نیٹ ورک کے اندر کہیں نہ کہیں ایشو آئے. بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے, لیکن اگر اس طرح کا ایشو فیس کرنا پڑ جائے تو کافی زیادہ کمپلیکسٹی ہو سکتی ہے ہمیں. نوائز ہے, نوائز وہی چیز ہے کہ سگنلز کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے. لائک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو آواز صحیح سے سنائی نہیں دے رہی, کنٹینیوسلی سگنل تو آ رہے ہیں لیکن آپ صحیح سے سن نہیں پا رہے, نوائز ہے. ٹھیک ہے, اب تھرمل نوائز ہے اور انٹر ماڈولیشن ہے, کراس ٹاک ہے, امپلسیز ہیں, یہ سب نوائسز کی ٹائپس ہیں. تھرمل کا مطلب کیا ہے, انرجی کی وجہ سے, ہیٹ انرجی کی وجہ سے اگر سگنل ڈسٹورشن پیدا ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ وہ کیا ہے ہمارے پاس تھرمل نوائز ہے. اسی طرح کراس ٹاک ہے, امپلس ہے, اور انٹر ماڈولیشن ہے کہ فریکوینسیز کو جب میچ کیا جاتا ہے, دو ملٹیپل فریکوینسیز کو جب آپس پہ شیئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی میڈیم کے اوپر, تو وہ آپس میں اوور لیپس ہو جاتی ہے. اسی طرح امپلس سگنل کیا ہے, لائٹنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, الیکٹریسٹی سگنلز کی وجہ سے, الیکٹریکل جو سگنلز بنتی ہیں, ٹھیک ہے, ویوز جو بنتی ہیں ان کی وجہ سے ڈسٹورشن پیدا ہونے لگ جائے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کوئی ایشو ہو جائے. ٹھیک ہے, سگنل لوپ بیک چل رہا ہے, اس کا لوپ واپس چلنے لگ گیا ہے, اٹ مینس کہ وہ کیا ہے, امپلسز ہیں. کراس ٹاک آپ کو پتہ ہے کہ کراس ٹاک ہو رہی ہے. ٹرانسمیشن میڈیا ہے, گائیڈڈ میڈیا اور ان گائیڈڈ میڈیا. گائیڈڈ میڈیا کمپلیٹ فزیکل جو وائرڈ ہوتی ہیں ان کو ہم گائیڈڈ میڈیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ بودر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان گائیڈڈ میڈیا جو پیور وائرلیس بیس کام کر رہا ہے وہ سب ان گائیڈڈ میڈیا. ٹھیک ہے, اب
اس کو ڈیزائن کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے کہ کیبلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے. لائک آپ کنسول کے اوپر کام کر رہے ہیں, راؤٹر کے کنسول پہ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے کون سی کیبل ڈیزائن کی جائے گی. لیپ ٹاپ کمیونیکیٹ کروانا, اس کے لیے کون سی کیبل ڈیزائن کی جائے گی. اور لیپ ٹاپ کو سوئچ یا لیپ ٹاپ کو راؤٹر کنفیگریشن کرنی ہے تو اس کے لیے کون سی کیبل یوز کی, جسے ہم رول اوور کیبل, کراس کیبل, اسٹریٹ تھرو کیبل کہتے ہیں. یاد رکھیں آج کل کی ٹیکنالوجی ہے وہ ان کیبل سے مخت ہو چکی ہے, باہر نکل گئی ہے. تو کیبلز کے اوپر اب ہم ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ ہم نے رول اوور کیبل یوز کرنی ہے یا پھر ہم نے اسٹریٹ تھرو کیبل یوز کرنی ہے. آپ سمپل اسٹریٹ تھرو کیبل یوز کریں. آپ کے نیٹ ورک کارڈز, آپ کے راؤٹرز, آپ کے لیپ ٹاپس اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو چکے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی ان سگنلس کو ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیبلز کا کنسیپٹ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ملٹی پلیکسنگ آپ کو بتا چکا ہوں میں, سوئچنگ ٹیکنیک آپ کو بتا چکا ہوں. جو ڈائریکٹ لیئر پہ ہوتی ہے سوئچنگ وہی چیز ہے کہ جو چیز ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہ ہو تو ریسورس کے اوپر شیئر تو کروانی ہے, تو وہ سوئچنگ ٹیکنیک ہے. اوکے, ڈیجیٹل کنورژن آپ کو یہ لائن کوڈنگ میں شروع میں بتا چکا ہوں. لائن کوڈنگ کیا ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ ٹائپس ہیں کہ یونیپولر کا مطلب کیا ہے, یا پھر 0 ہوگا یا پھر 1 ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے کیا ہے ہمارے پاس یونیپولر کوڈنگ ہے. پولر کوڈنگ کا مطلب کیا ہے, ملٹیپل وولٹیج ویلیوز اس میں شو ہوتی ہیں. کہیں 0 وولٹیج ہے, ٹھیک ہے, کہیں 1 وولٹیج ہے, مینس کہ کہیں 0 سگنل آ رہا ہے, کہیں 1 سگنل آ رہا ہے ڈیجیٹل. اٹ مینس کہ لو وولٹیج ہے, ہائی وولٹیج ہے. کہیں نیگیٹو وولٹیج بھی ہیں. کچھ اسٹینڈرڈس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 0 کا مطلب نیگیٹو وولٹیج, 1 کا مطلب پازیٹیو وولٹیج. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 0 کا مطلب نتھنگ. اوکے, تو یہ ہے آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ کو انف نالج ہو گیا ہوگا کہ فزیکل لیئر کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. ایک اگلے لیکچر کے ساتھ جلدی ملتے ہیں. اللہ حافظ.